الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یعنی فرعون والوں نے، جادوگروں نے، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، کیا آپ ڈالتے ہیں یا ہم ہوں پہلے جو ڈالیں۔ پیچھے بات ہوئی تھی مقابلے کی کہ جادوگر آ گئے، فرعون نے اکٹھا کیا سب کو، اور اب وہ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا جادو ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ جادو کہتے تھے اسے، یا ہم ڈالیں۔ کہا انہوں نے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا آپ ڈالتے ہیں، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہوں پہلے جو ڈالیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب وہ اپنا پورا زور لگا چکیں گے اور وہ سب کے سب اپنا جو جادوئی چیزیں ہیں وہ ڈال چکیں گے، تو اس کے بعد میں اپنا کام دکھاؤں گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، اسی لیے کہا پہلے تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اچھا، اب یہاں اختصار ہے کہ انہوں نے وہ ڈال دیے، اپنی چیزیں ڈال دیں، لاٹھیاں ڈالیں، رسیاں ڈالیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، بس اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال دلایا جاتا تھا اس کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے ڈالیں کیا؟ رسیاں ڈالیں اور لاٹھیاں ڈالیں، لیکن چونکہ جادو کیا ساتھ، تو ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں اور دوڑ رہے ہیں، یعنی خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہو گیا۔ ایک اور جگہ ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادو اصل یہی ہوتا ہے، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی کہ وہ حقیقتاً سانپ بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسی طاقت ہی نہیں کسی کے پاس کہ وہ سانپ سے لاٹھی بن رہے، سانپ لاٹھی سے سانپ بنا دے، رسی سے سانپ بنا دے، یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہاں، صرف وہ نظر بندی کرتے ہیں، وہ ایسا کوئی جادو کرتے ہیں کہ چیز کچھ ہوتی ہے، انسان کو کچھ نظر آتی ہے۔ تو یہی کچھ وہاں ہوا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، قرآن میں صراحت ہے۔ اور یہاں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یوں خیال آ رہا تھا، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پس محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ڈر گئے۔ لیکن اب ڈر کس بات کا تھا؟ اب ڈر یہ نہیں تھا کہ یہ سانپ ہیں، یہ نقصان نہ پہنچا دیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تسلیاں دلائی تھیں، پیچھے آیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ اور پہلے وہ اپنی لاٹھی کو بھی سانپ بنتا دیکھ چکے ہیں، اسی لیے یہ خوف نہیں تھا انہیں کہ یہ سانپ بن گئے یہ تو یہ کیا ہوگا۔ اب خوف یہ تھا کہ انہوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی ہیں یہ بھی سانپ نظر آ رہے ہیں، اور میں جو لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی تو سانپ نظر آئے گا۔ تو اب لوگوں کو فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہاں تو اصل یہ فرق کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ جادو ہے یہ معجزہ ہے۔ اب ظاہری طور پر تو دونوں ایک لگ رہے ہیں، وہ لاٹھیاں بھی سانپ نظر آ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، یہ لاٹھی بھی سانپ بنے گی۔ تو اب لوگ کیسے امتیاز کریں گے؟ انہیں فرق کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس بات کا انہیں خوف ہوا بھئی اب کہیں ہار نہ جائیں، یہ خوف ہوا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے حق واضح نہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈر نہیں، بے شک تو ہی اونچا رہے گا، آج تجھے جتوانا ہے ہم نے، یہ ہمارا کام ہے آگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا عصا لاٹھی، تو وہ ڈال۔ تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گی اسے جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ کر سکتا ہے جو حقیقی سانپ بنے، وہ لاٹھی لاٹھی ہی رہے، ظاہری طور پہ سانپ نظر آئے وہ تو نہیں نگل سکتی، مطلب یہ حقیقی سانپ بنے گا اور یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ کہا ڈال جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، نگل جائے گا وہ اسے جو انہوں نے بنایا۔ انما صنعوا کید ساحر، کیوں کہ بے شک وہ چیز جو انہوں نے بنائی ہے وہ فریب ہے جادوگر کا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ صرف ہاتھ کی صفائی ہے، وہ صرف ایک کرتب ہے، ایک فریب ہے، حقیقت نہیں بدلی اس کی۔ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کا فریب ہے، اور جو آپ ڈالیں گے یہ حقیقی سانپ بنے گا اللہ کے حکم سے۔ انما بے شک وہ صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، قید ساحر وہ قید ہے، فریب ہے جادوگر کا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں بھی آ جائے۔ حق کے سامنے جادوگر نہیں ٹھہر سکتا، اس کے پاس ایک شیطانی فن ہے، اور جہاں سامنے اللہ کی طاقت ہو، اللہ کا کلام ہو، وہاں جادوگر کی کیا مجال ہے؟ جادوگر نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اسی لیے کچھ لوگ خام خواہ جادو سے بڑے ڈرتے رہتے ہیں، بھی جادو نہ ہو جائے، کوئی بات بات میں کہتے ہیں جی جادو ہو گیا ہے۔ اکثر پتہ نہیں شہر میں ہے نہیں، دیہاتوں میں تو بڑا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، معمولی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ٹریکٹر کو نقصان ہو گیا، کوئی اور چیز کو ہو گیا، کہتے ہیں جی لوگوں نے یہ باندھ دیا ہے۔ یہ ہم جاتے ہیں ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، یہ خام خواہ کا وہم لوگوں کے ذہنوں میں۔ حالانکہ اتفاقی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی ٹائر پنچر ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، جی یہ چل نہیں رہا، وہ مشینری جو ہے کبھی رک گئی، یہ چل کیوں نہیں رہا؟ اچھا بھلا تو ہم نے کھڑا کیا تھا، یہ باندھ دیا لوگوں نے۔ تو خام خواہ نہیں ڈرنا چاہیے جادو سے، اگرچہ جادو کی حقیقت بھی ہے، اثر ہوتا ہے اس کا، جیسے یہاں آ رہا ہے، لیکن آگے دفاع مضبوط ہو۔ آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، آخری صورتیں پڑھے، اور پھر رات کو سوتے وقت آخری صورتیں پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اور بھی دعائیں بتائی گئی ہیں جادو کے توڑ کے لیے، اور کوئی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی اور آخری صورتیں یہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں، تو یہ پڑھ لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جادو کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر تکلیف آ بھی سکتی ہے۔
ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں آ جائے۔ اب یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ڈال دو، آگے نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب جو بات قرآن کے اسلوب سے سمجھ آ رہی ہو وہ بات ذکر نہیں کی جاتی، وہ خود سمجھ آ جاتی ہے، یہ قرآن کا اختصار ہے چونکہ۔ تو یہاں آگے اختصار ہے کیا؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اور آن کی آن میں اس میدان میں جتنا ان کی لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں جو زہری طور پہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ کتنا سینکڑوں ہوں گے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا، لاٹھی سے جو سانپ بنا وہ سب کو نگل گیا۔ جادوگروں کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ فن کے تو ماہر تھے، وہ اپنے فن کو سمجھتے تھے، انہیں اندر حقیقت کا پتہ تھا کہ ہم نے جو چیز ڈالی ہے یہ وہی رسی کی رسی رہی، وہی لاٹھی کی لاٹھی رہی، سانپ نہیں بنا۔ لوگوں کی نظروں پہ جادو ہو گیا، ان کو سانپ نظر آ رہا تھا، لہٰذا اور جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے یہ تو حقیقی سانپ بنا ہے، یہ تو ان کو تبھی نگل گیا ہے، تو لہٰذا یہ جادو نہیں، اور جب یہ جادو نہیں پھر یہ معجزہ ہے، پھر واقعی اللہ کا نبی ہے، واقعی پیچھے پھر اللہ کی قوت ہے، اس کی قوت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھانپ گئے، اسی لیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرا دیے گئے۔ کس نے گرایا ان کو سجدے میں؟ اللہ نے، دلائل سے مجبور ہو کے سجدے میں گرے، دلائل سے مجبور ہوئے، اسی لیے یوں نہیں کہا کہ خود گرے بلکہ گرا دیے گئے، یعنی انہوں نے دلائل دیکھے نا، دلائل نے ان کو مجبور کر دیا ماننے پہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں۔ قالوا، کہا انہوں نے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب یہاں پہلے لفظ ہارون کا بولا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، اصل وہی تھے، ہارون علیہ السلام تو ان سے چھوٹے، اور انہیں ان کی ایک حمایت کے طور پر، مدد کے طور پر ساتھ کیا گیا، لیکن لفظ پہلے ہارون کا بولا ہے۔ یہ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ آیات کا وزن ایک رکھنا یہ بھی کلام کا حسن ہوتا ہے، تو اگر ہارون کا لفظ بعد میں ہوتا تو یہ جو آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے ہر آیت کے آخر میں، موسیٰ، اعلیٰ، عطا، تو وہ وزن ایک نہ رہتا، تو اسی لیے یہ ترتیب بدلی گئی، یہ آیات کا وزن ایک رکھنے کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال، کہا فرعون نے، آمنتم لہو، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس کے لیے، یعنی اس رب پر ایمان لائے ہو، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں، تم ملازم میرے، بلایا میں نے تمہیں ہے، اور میری اجازت کے بغیر مان گئے اسے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک وہ البتہ تمہارا بڑا ہے۔ کون؟ وہ موسیٰ، بے شک وہ موسیٰ البتہ تمہارا بڑا ہے، وہ جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو۔ اچھا، اصل یہ تمہاری سازش تھی، ہاں یہ اصل تمہاری سازش تھی، یہ تو تمہارا استاد تھا، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم ایک پلاننگ کے تحت آئے بھی عوام کے سامنے مقابلہ کریں گے اور پھر اسی کے ہو جائیں گے، اصل تم نے عوام کو گمراہ کرنا تھا۔ یہ فرعون نے ان پہ الزام لگایا، حالانکہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا۔
اس نے کہا بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی تمہارا استاد ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی مثلا مخالف سمت کیا بنے گی؟ دائیں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بائیں ہاتھ اور دایاں پاؤں، ایک ہاتھ ایک پاؤں تمہارا مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور ضرور سولی پہ لٹکا دوں گا تمہیں، کھجور کے تنوں پہ۔ کہتے ہیں کہ وہ جس پر ناراض ہوتا نا، جسے سزا دینی ہوتی، تو درختوں کے ساتھ میخیں لگا کے اسے کھڑا کر دیتا، اور پھر وہ بندہ وہیں کھڑا کھڑا مر جاتا، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ کھڑا رہتا وہاں، اتنا سخت کڑی سزائیں دیتا تھا۔ اسی لیے اس نے جادوگروں کو بھی وہی دھمکی دی، ایک تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اور دوسرا تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھانسی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لو گے، ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا، اینا اشد عذابا وابقا، کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑی دھمکی دی، اب وہ جادوگر ہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اس کے یہ بادشاہ ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، اور اتنا بڑی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن آگے قالوا، انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے۔ اب ہمارے پاس دلائل آ گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ہم کیسے اس حقانیت کو ٹھکرائیں، ان دلائل کو کیسے ٹھکرائیں؟ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہٹا سکتی ان دلائل کو ماننے سے، اب ان دلائل پہ ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر بھی ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ پھر ترجمہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، اب اس پر تجھے ترجیح دیں، جھوٹا خدا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس فیصلہ کر جو تو فیصلہ کر سکنے والا ہے، مطلب جو تو کر سکتا ہے کر لے، اب ہم نہیں یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اب ہمارے دلوں میں جو ایمان آ گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکال سکتی، کوئی دھمکی ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتی۔ تو کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بس فیصلہ چکائے گا اس دنیا کی زندگی کا، تو کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس دنیا کی زندگی سے ختم کر دے گا۔ ایک اور جگہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے جو اصل حقیقی رب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، ہمیں سولی پہ چڑھاتا ہے، تو جو کرتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم کرے گا، ہماری رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کتنا اب ان کی کایا پلٹ گئی ہے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ بخش دے وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جادو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، معلوم ہوتا ہے کہ مجبور کر کے لے آیا تھا، یہ مقابلے پہ تیار نہیں تھے۔ اور ویسے
اختلاف بھی تو ہوا تھا ان کا، یاد ہوگا آپ کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی ان کا اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا مقابلہ کرتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں کرتے، جتنا بھی لگتا ہے، جادوگر تو نہیں لگتا۔ تو بالآخر فرعون نے کہا تھا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی چال پختہ کرو، مضبوط ہو، وہ مجبوراً لایا تھا، یہ لفظ بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور وہ جادو معاف کر دے جس پر تو نے مجبور کیا ہمیں۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب دیکھیں سوچ کیسے بدلی ہے ایمان کے آنے کے بعد۔ جب تک ایمان نہیں تھا وہ فرعون سے انعامات وصول کر رہے تھے، اس کے ساتھ طے کر رہے تھے، ہاں اور جگہ سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تو ہمیں لائے جو ہے مقابلہ کرا رہا ہے، کیا دے گا ہمیں، کوئی انعام بھی دے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا تم انعام کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے قریبی اور خاص لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا، تم انعام کی صرف بات کرتے ہو۔ اب وہاں وہ لالچ تھا، لیکن جب ایمان آیا دل میں، ایمان کی روشنی آئی، اب دنیا کے انعامات، دنیا کے اکرام، دنیا کے اعزاز اب انہیں کچھ نہیں نظر آ رہے، اب دنیا کی دھمکیاں انہیں نہیں ڈرا رہی، اب انہیں سب کچھ اللہ کے ہاں نظر آ رہا ہے کہ اصل وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہمیں ملے گا۔ تو جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ایمان مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آخرت پر کبھی بھی دنیا کے عارضی سامان کو، عارضی جائیدادوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی اللہ جو ہمیں دے گا نا وہ سب سے بہترین ہوگا، وہ سب سے بڑا انعام وہ ہے، سب سے بڑا اجر وہ ہے، اور وہ ہے بھی دائمی ہمیشہ کا۔ تو چاہے کہیں سے اسے ایوارڈ مل رہے ہوں، کوئی بادشاہ کی طرف سے انہیں کوئی اعزازات مل رہے ہوں، کوئی ڈگریاں مل رہی ہوں، کوئی انعامات مل رہی ہوں، تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنا ایمان نہیں بیچتا دنیا کی خاطر، جس کے دل میں ایمان مضبوط آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔